حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچوں کو علم دین سے غافل نہ رکھنا چاہیے. لوگ بچوں کو ابتدا سے ہی فکر معاش میں اس طرح ڈالتے ہیں، بیٹا یہ بنے گا، بیٹا وہ بنے گا، بیٹا یہ نہیں کرنا، بڑا چیمپئن بننا ہے، بڑا چیمپئن بننا ہے. گھڑی دیکھ رہا ہوں 2 منٹ ہے، اس لیے پھر 2 منٹ بتا دیتا ہوں. اس کی تفصیل پھر شروع ہو جائے گی نا. بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے. بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھنی نا. اور اس بیچارے کو ایسے ایسے آتے ہیں کہ والدین نے ہمیں استنجا کا طریقہ تک نہیں سکھایا. بیٹا اب آپ کی باری ہے نا، جو کیا ختم. اس سے محبت کم کر دیں گے آپ، خدمت کم کر دیں گے. انسان ہے، غلطی ہو گئی، اب تو آپ سے پکڑ ہوگی، تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کیوں کوشش نہیں کی؟ آپ کیوں اسٹڈی ان آسٹریلیا کتنی دوا ڈز لگتا ہے پھر ڈالر جمع کر کے بیچتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ جو سبھی غلط ہے نا. تو دین میں دھوکہ کھایا، نیک سمجھ کے آئے تھے، پتا چلا وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہے اپنی بیٹی کو بلاؤ دم کروں، اس پہ جن چڑھا ہوا ہے. ایسے دھوکے بہت کھاتے ہیں آدمی. بزنس میں دھوکے کھاتے ہیں کتنے، چیک باؤنس ہوتے ہیں، بزنس چھوڑ دیتے ہیں. منگنی میں کتنے دھوکے ہوتے ہیں، منگنی چھوڑ دیتے ہیں. دین میں ایسا ہی معاملہ ہے، چلو چھوڑو. تو فرمایا کہ بچپن سے ہی بچوں کو فکر معاش میں ڈالتے ہیں، بلکہ اس میں منہمک کر دیتے ہیں. 2.5 سال سے ہی شروع ہو گئی. اگر کتابی تعلیم دین کی نہیں ہو سکتی تو زبانی تعلیم تو ممکن ہے نا، مگر یہ بھی نہیں کرتے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو نماز سکھلائی جائے، دین کے ارکان ان کو سنائے جائیں؟ اس میں تو دوستوں کچھ محنت نہیں پڑے گی اور کچھ وقت بھی زیادہ خرچ نہ ہوگا. اگر بڑوں کو خیال ہو تو دین کے تمام ضروری اصول اور فروع ان کو سکھا دیں. مگر یہ سب کچھ جب ہی ہو نا جبکہ دین کی پرواہ ہو، یا ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر ہو. آپ حیران ہوں گے یہ جو دین پر اولاد کو چلاتے ہیں نا، ان کی رزلٹ بھی دیکھنا کتنی پیاری رزلٹ ہوتی ہے ان کی، دیکھ لینا آپ. اصل یہ ہے کہ دین کی کسی کو پرواہ ہی نہیں. چھوٹوں کو یہ عذر ہے کہ بڑوں نے ہم کو اس طرف نہیں لگایا، اور بڑوں نے یوں دل کو سمجھا لیا کہ علم معاش سے فرصت نہیں. کیوں صاحب؟ یہ جو یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے نا رب زدنی علما، اللہ فضل فرمائے تو ٹھیک، ورنہ پکڑ ہوگی. قرآن پاک کی آیت میں مٹی لگ رہی ہے، پانی لگ رہا ہے اور نیچے پیروں میں آ رہا ہے، مارک شیٹس وغیرہ پر زمین پہ رکھی ہوئی ہیں. خدا کی قسم یہ علم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ورنہ قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کروں علم نہیں، یہ پیٹ ہے. منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. یہ ڈگریاں منع نہیں ہے، پیٹ ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو مولا سے ملا دے، وہ ہے قرآن پاک حدیث پاک کا علم. یہ علم نہیں ہے. آپ چاہے پوری فیکلٹیاں لاکھ بنا لو، کوئی منع نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو بدماشیاں سکھائی ہوئی ہیں، زنا اور ایسے ایسے ذلیل حرکتیں سکھائی ہوئی ہیں، وہ الگ بات ہے. اوپر قرآن پاک، نیچے یہ ذلت ہے. زنا عام، بے حیائی، یوریانی، فحاشی عام. ہاں ڈگری ہے ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. یہ پیٹ ہے، علم مت کا، اس کو پکڑ نہ ہو جائے. ربی زدنی علما، یہ اس میں اضافہ ہے، اللہ معاف فرمائے. صرف ایک ہی ہے علم قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کو پانے کی فکر والا علم. اور یہ پیٹ ہے ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. جناب اب یہی ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ بڑوں نے یوں دل کو سمجھا لیا ہے کہ علم معاش سے فرصت نہیں ہے. کیوں صاحب؟ قانون کی ضروری باتیں بچوں کے کان میں کیسے پڑ جاتی ہیں. کسی بچے کو ہم نے یہ نہ دیکھا کہ علم معاش میں منہمک ہو کر اس سے یہ باتیں معلوم نہ ہوں. اور یہ لا علمی قانون جرم بھی ہے، وہ سب پتہ ہے ان کو نا. اس سے جیل خانے پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. میں ان کے مربیوں سے پوچھتا ہوں، اس بچے نے جب نماز نہیں پڑھی تو آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کیا اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ بس اصل یہ کہ دین کی فکر نہیں، دین کی پرواہ نہیں. اس کا نتیجہ آنکھ بند ہونے پر معلوم ہوگا. دین کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس کا نام ہی آنا غضب ہے. اس کا نام آیا 100 بہانے کھڑے ہو گئے.